حديث نمبر 252 252 حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة نساءه حديثا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات اپنی وائفز کو، اپنے بیویوں کو، آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی اور ان کو واقعات سنائے. جی ان کو واقعات سنائے اور عجیب غریب باتیں سنائے، یعنی جو ریگولر لائف میں جیسا ہوتا ہے نا، نارمل چیزوں سے تھوڑا اور اونچی والی سنائے ہیں. یہ تھوڑا سا جس میں عجیب ہو، جس میں تھوڑا سا تعجب والے باتیں ہوں، اس طرح کی باتیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائے. فقالت امرأة منہن کأن الحدیث حدیث خرافہ. تو ان میں سے سرکار کی وائفز میں سے، بیویوں میں سے، امہات المومنین میں سے کسی نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گفتگو خرافہ کی گفتگو کی طرح ہے. کأن الحدیث حدیث خرافہ، یہ گفتگو تو ایسی ہے جیسا خرافہ کی گفتگو ہے. اب یہ خرافہ کیا لفظ ہے؟ یہ خرافہ میں اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا. خرافہ ہمارے پاس جو ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خرافات ہم کہتے ہیں. خرافات جو ہے من گھڑت بنائی ہوئی کہانیاں، اپنی طرف سے جو بات اپنی طرف سے انسان بنا کر کہتا ہے اس کو خرافہ کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک پرندہ تھا، بہت بڑا تھا، اس کے 3 منڈیاں تھے، اس کے منہ میں سے آگ نکلتا تھا، اس کو 6 پر تھے اور وہ آتا تھا حملہ. یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں. یہ من گھڑت خیالی کہانیاں جو انسان اپنی طرف سے بناتے جاتا ہے، اس کو خرافات کہتے ہیں. اور خرافات سے انسان کو بہت حد تک بچنا چاہیے. لیکن اصل خرافہ یہاں سے شروع نہیں ہوا تھا. اصل خرافہ نہیں، یہ بعد میں یہ معنی اس کا بن گیا ہے، یہ بعد میں بن گیا معنی. لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. پہلے زمانے میں کیا تھا؟ خرافہ ایک آدمی کا نام تھا. دیکھیے اب آگے کہتے ہیں فقال، جب بیویوں میں سے آپ کی امہات المومنین میں سے، ہماری امہات میں سے کسی ماں نے جب سرکار کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ خرافہ کی گفتگو ہے، تو خرافہ یہ ایک آدمی کا نام تھا. تو سرکار نے فرمایا فقال اتدرون ما خرافہ، تم جانتی ہو خرافہ کیا ہے؟ یہ خرافہ ورڈ کیا ہے تم جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں معلوم. تو سرکار نے فرمایا ان خرافۃ کان رجلا من عذرا، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خرافہ عذرا خاندان کا، عذرا قبیلے کا ایک آدمی تھا. عذرا قبیلہ یمن کا تھا، یمن کا ایک قبیلہ تھا، اس میں ایک آدمی تھا، ایک انسان تھا، اس کا نام خرافہ تھا. اثرت الجن فی الجاہلیہ، ایام جاہلیت میں، پرانے زمانے کا یہ آدمی تھا، آج کا نہیں، پرانے زمانے کا یہ آدمی تھا. اور ایام جاہلیت میں اس کو جن اس کے اوپر حاوی ہو گئے تھے، جن اس کو کڈنیپ کر لیے تھے، قیدی بنا لیے تھے. فمکث فیہم دہرا، تو ایک زمانے تک وہ پتہ نہیں کس مقام پر تھا، وہ جنات کے ساتھ ہی تھا، انہی کے قید میں رہا. ثم ردوہ الی الانس، پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک وقت آنے کے بعد وہ جنات جو ہے اس کو آزاد کر دیے، جنات اس پہ سے نکل گئے، اس کو چھوڑ دیے. ٹھیک ہے. فکان یحدث الناس بما رأى فیہ من الاعاجیب، تو وہ کیا کرتا تھا؟ لوگ کے درمیان سناتا تھا کہ وہ کیا کیا کہانیاں دیکھا. وہ جب جنات اس کو کڈنیپ کرے تھے، یعنی اس کو نظر آنا شروع ہو گئے تھے، تو جنات ایسا ہولناک، ایسا اونچا آدمی تھا، ایسا اڑ کے چلے جاتا تھا، ایسا کرتا تھا. تو یہ جو عجیب غریب چیزیں وہ جنات میں دیکھا تھا، وہ آ کر وہ لوگوں کو سناتا تھا، لوگوں کو وہ باتیں سناتا تھا، عجیب باتیں. فقال الناس حدیث خرافہ، تو لوگ وہ نام رکھ دیے. وہ کوئی بھی اگر کوئی عجیب بات سناتا ہے تو بولتا ہے ارے یہ تو خرافہ کی بات ہو گئی ہے. جی جیسے ہمارے پاس کہتے ہیں یہ شیخ چلی کی بات ہو گئی ہے. جی شیخ چلی کی بات ہو گئی، تو کچھ بھی بول سکتے ہیں. جیسا کہ آج کل ہمارے میڈیا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، یہ کچھ بھی کہہ دیں گے، وہ سٹوری کچھ ہوگی نہیں، وہاں کوئی حقیقت ہوگی نہیں، کچھ بھی کہہ دیں گے. تو اب اس کے بعد یہ لفظ پہلے تعجب کی باتوں پر خرافہ کا لفظ پڑا، اب اس کے بعد تعجب سے لے کر من گھڑت باتوں کی طرف یہ لفظ منتقل ہو گیا. یعنی آج کے زمانے میں اگر کوئی سرکار کے کسی فرمان سے متعلق کہے گا کہ یہ تو خرافات ہے، تو وہ گستاخی ہو جائے گی. آج کے زمانے میں یہ گستاخی ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کو خرافہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آج خرافہ کا معنی بدل چکا ہے. اور لغت میں باضابطہ خرافات یعنی من گھڑت کہانیاں اور خود سے بنے ہوئے قصے کہانیاں مراد ہوتے ہیں. لیکن اس زمانے میں جس وقت امہات المؤمنین میں سے کسی نے کہا تھا، اس وقت اس کا یہ معنی نہیں تھا. اس وقت خرافہ کا معنی تھا عجیب و غریب بات. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیے کہ خرافات، یعنی اب اس کے اندر حدیث شریف میں ہم کو کیا ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وائف سے، ہماری ماؤں سے، اپنی وائف سے جو ہے رات میں دیر تک ان کو قصہ، واقعات اور عجیب و غریب باتیں ان کو سرکار سنائے تھے۔ اب اسی چیپٹر کی ایک حدیث ہے باب حدیث ام زرع، اس کو باضابطہ ایک باب جیسا نام دیے ہیں لیکن ہے وہ اسی چیپٹر کا حصہ، 38 چیپٹر 38 کا ہی حصہ ہے، لیکن اس کو نام اس لیے دیے کیونکہ حدیث شریف بہت بڑی ہے۔ میں امید کر رہا ہوں کہ آج ہم انشاءاللہ تعالی یہ ایک حدیث شریف ختم کر دیں گے، یہ کافی بڑی حدیث شریف ہے اور اس کو نام ہی دے دیا گیا ہے حدیث ام زرع۔ ام زرع کی، ام زرع خاتون، ام زرع کی حدیث، ام زرع کی گفتگو، حدیث یعنی گفتگو ہے یہاں پر، حدیث ام زرع، ام زرع کی گفتگو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے، پہلی حدیث میں کیا ہوا تھا، سرکار اپنے وائفز کو سنا رہے تھے، اب اس میں کیا ہو رہا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پرانا قصہ، ایک پرانی کہانی جو ہوئی تھی خواتین کے درمیان، وہ سرکار کو سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔